13 جون سے یہ سٹارٹ ہوا، اس نے جو ہے سالوں سال کا ریکارڈ بارشوں کا توڑ دیا ہے۔ یہ اس مرتبہ 411% جو ہے اس کا ریکارڈ زیادہ ریکارڈ ہوا ہے بارشوں کا۔ خاص کر جو لاسٹ سپیل آیا ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا سپیل تھا جو ساری دنیا کے لوگ، سارے پاکستان کے لوگ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سپیل جو ہے اتنے زیادہ لیول کا ہے، اتنے بڑے لیول کا ہے کہ یہ شاید بلوچستان حکومت اس کو کنٹرول نہ کر سکے۔ لیکن الحمدللہ ہماری ساری سرکاری مشینری، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، ہماری جو متعلقہ سارے آفیسرز ہیں، وہ خاص کر پاک فوج، ایف سی، ہم سب نے جو ہے اپنے لوگوں کے درمیان آ کر دنیا کو، آپ سب ہمارے ساتھ تھے، صحافی حضرات، آپ اپنے کیمرے کے ذریعے سب کو دکھا رہے تھے کہ اتنے بڑے سیلاب کو ہم اور آپ لوگ سب نے الحمدللہ کس طرح فیس کیا، اور ہزاروں کی تعداد جو اس رات پھنس گئے تھے ان کو کس طرح ریسکیو کر کے بہت بڑی تعداد میں انسانی جانوں کو جو ہے نقصان سے بچا لیا، جس پر میں کہتا ہوں بلوچستان حکومت کے جو آفیسر، سرکاری مشینری، جس طرح ان کو چیف سیکرٹری صاحب نے استعمال کیا، اور خاص کر آپ صحافی حضرات بھی جس طرح ہمارے ساتھ تھے، ان سب کو جو ہے میں سمجھتا ہوں جب اس سیلاب کو یاد رکھا جائے گا تو آپ سب کا نام جو ہے سنہری الفاظ میں لیا جائے گا۔ اب تک جو اس سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور اس میں جو گورنمنٹ نے پیش رفت کی ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے ہمارا میسیج، ہمارا پیغام جو ہے دنیا کے ہر جگہ پر چلا جائے۔ اس سیلاب میں تقریباً ابھی تک ہم 250 ہمارے جو بھائی ہیں وہ اپنی جانوں کھو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ 5 لاکھ مویشیوں کا اس میں نقصان ہوا ہے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جو ہماری پولٹری ہے اس کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس میں ابھی تک سرکاری انفراسٹرکچر کو تو بے حد نقصان پہنچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ہماری طرف سے، ہمارے لیے۔ ریلیف کمشنر بلوچستان نے ابھی تک 34 اضلاع میں سے ہمارے 32 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا ہے، جن میں 14 سے 26 اگست تک 10 اضلاع بری طرح متاثر ہوئی، جن میں نصیر آباد، جعفر آباد، صوبت پور، جل مکسی، بولان، غزدار، لسبیلا، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ اور دیگر اضلاع شامل ہیں۔ 2198 کلومیٹر امرو کے سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے 25 ڈیمز متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 78 ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے جن کی جنگی بنیادوں پر مرمت جاری ہے۔ 25 سڑکیں اور 1 ریلوے پل بھی ٹوٹا ہے، جس کے لیے متبادل راستہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے چیف سیکرٹری صاحب ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں وہاں سے ملی ہیں اور جو ہیلپ وہاں سے انہوں نے لایا ہے، وہ ڈیٹیل آپ کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا میں روشنی ڈالوں جو کام اس وقت تک حکومت بلوچستان نے کیے ہیں، اس میں حکومت بلوچستان کے خاص طور پہ وہ ادارے جو اسینشل سروسز دیتے ہیں، جس میں ہیلتھ ہے، لائیو سٹاک ہے اور روڈ نیٹ ورک ہے اور لوکل گورنمنٹ سروسز ہیں، پی ڈی ایم اے ہے، وہ 24 گھنٹے 7 دن جو ہے وہ پچھلے 10 ہفتے سے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے 29,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، 12,95,000 لوگوں تک رسائی کی ہے اور راشن فراہم کیا ہے، 98,000 خاندانوں کو راشن فراہم کیا، جبکہ ہزاروں این جی اوز لوگوں کو این جی اوز کی مدد سے، جس میں سیلانی ٹرسٹ ہے، المصطفیٰ ٹرسٹ ہے، ایدی ہے، پکا پکایا کھانا فراہم کیا ہے۔ بلوچستان کے متاثرہ بھیگر افراد کو 40,000 ٹینٹ فراہم کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نان فوڈ آئٹمز جس میں مچھردانیاں، چارپائی وغیرہ ہائیجین کٹس ہیں۔ 170 جاں بحق افراد کو 1 ملین گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے
10 लाख गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और 10 लाख गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दिया गया है, जबकि जो बाकी जहाँ बाक अफराद हैं उनके लिए जो है वो केस प्रोसेस हो गया, अगले चंद दिनों में उनको भी वो मुहैया कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 10 बिलियन रुपए का परसों जाफराबाद में ऐलान किया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, जबकि 3 अरब से ज़्यादा रुपए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान PDMA और ज़िलाई इंतज़ामिया के अफसरों को रिलीफ के मद में दे चुकी है। मैं अब थोड़ा सा ज़ोर देना चाहता हूँ, जो वफाकी जो इदारे हमारे सूबे में काम कर रहे हैं और उनकी जो सर्विसेज डिसरप्ट हैं, जो टूट चुकी हैं, उनमें NHA के जितने भी इंटर प्रोविंशियल रोड्स हैं बैनुल सूबाई और बैनुल अक़वामी, वो 3 सड़कों के सिवा बाकी सारे इस वक्त डाइवर्जन्स के साथ में, ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन डाइवर्जन्स दे के वो अब इस वक्त चल रहे हैं। और जिन सेक्शंस पे 3 सेक्शंस हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जिन पे अभी काम हो रहा है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा N65 है, जो कि कोयटा सखर लिंक है, जो कि 2 जगह से शदीद जो है ना तौर पे ख़राब हो चुका है, बीबी नानी ब्रिज और पिंजरा ब्रिज, और उसके दरमियान और उसके बाद तकरीबन 15-16 किलोमीटर का सेक्शन है जिस पे वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। इसी तरह M8 हुसदार कुबो सईद खान यानी सिंध के साथ, इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, इस पर भी वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। इसी तरह जो हमारा N50 है कोयटा DI खान रोड, इसमें KP के साथ जो मिलता है, इसमें बलूचिस्तान की हुदूद में सड़क ठीक है, लेकिन DI खान के कुछ सेक्शंस हैं, थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें सड़क पानी बहा के ले गया और पानी अभी मौजूद है, उस पर भी काम हो रहा है। तो ये NHA के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर ने इधर भेजा है, वो दिन रात लगे हुए हैं तमाम सेक्शंस पे, और उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर तमाम ये तीनों रेलिंग्स खोल दिए जाएंगे। बदकिस्मती से इस सैलाब में जो आखिरी स्पेल आया, गैस सप्लाई भी कम्प्लीटली डिसरप्ट हो गई है कोयटा और एडजॉइनिंग एरियाज़ में, क्योंकि उनके 12 इंच और 24 इंच की डाया की जो पाइपलाइन है वो बीबी नानी और पिंजरा ब्रिज जो वही सेम जगह पे कम्प्लीटली रप्चर हो गई है। SSDCL के तमाम मशीनरी और लोग वहाँ पे वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, और मेरी सुबह उनसे बात हुई है, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि 3 सितंबर तक यानी 3 सितंबर तक ये जो है वो सप्लाई बहाल हो जाएगी। इसी तरह बिजली भी बड़े एरियाज़ जो बलूचिस्तान के हैं, बड़ा मैं कहूँगा हिस्सा 80% के करीब होगा, जिसमें बिजली जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा दी जा रही है लेकिन ज़्यादातर इलाकों में नहीं है। उसकी वजह जो है दादू खुशदार और सिब्बी कोयटा की दोनों जो मेन 220 kV लाइंस हैं वो गिर चुकी हैं, उनमें काफ़ी सारे पोल्स जो हैं वो फ्लड बहा के ले गया है। इस वक्त सिर्फ लोरालाई कोयटा 220 kV लाइन है जो कि इस वक्त चल रही है, और जो है वो कोयटा और कुछ इलाकों को सप्लाई की जा रही है बिजली बहुत थोड़ी सी। प्राइम मिनिस्टर ने सख्त हिदायत दे के सेक्रेटरी पावर और एडिशनल सेक्रेटरी पावर को और NTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है ना वो वहाँ भिजवाया है ताकि वॉर फुटिंग्स पे ये काम रेस्टोर करें, और उन्होंने भी एश्योरेंस दी है कि हर साइट पे काम हो रहा है, और वो 4 सितंबर तक इंशाअल्लाह 90% से ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान को बिजली फराहम कर देंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज हम सबके लिए था, 26 अगस्त को टेलीकॉम के तमाम नेटवर्क्स ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है वो डिसरप्ट हो गए। 4 रास्तों से जो सप्लाई थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई, और बलूचिस्तान जो है वो लैंडलाइन, सेल्यूलर और इंटरनेट सर्विसेज से कम्प्लीट ब्लैकआउट था। आप सब लोगों को पता है 26 अगस्त को। उसके बाद भी इंटरमिटेंटली वक्फे से ये सिस्टम ब्रेक डाउन होता रहा है। अब PTA ने कंफर्म किया है कि मेजॉरिटी रेस्टोर हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह का ब्लैकआउट फिर रिपीट नहीं होगा। कोयटा रोडी रेल लिंक जो है वो भी बीबी नानी ब्रिज के पास बोलान के एरिया में जो है वो एक सेक्शन जो है रेल ब्रिज का वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया है, गिर गया है, जिसकी वजह से रेल लिंक भी रोडी और कोयटा के दरमियान मुनक़ता हो गया है। रेलवे अथॉरिटीज़ जो है वो वॉर फुटिंग पे उस पर काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बताया उसमें कई हफ्ते या चंद महीने भी लग सकते हैं, लिहाजा वो उसके दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। मैं थोड़ा सा आखिर में बताना चाहूँगा कि इस वक्त
گورنمنٹ آف بلوچستان جیسے منسٹر صاحب نے بتایا، پاک آرمی، ایئر فورس، نیوی اور فرنٹیئر کانسٹیبلری، بلوچستان پولیس اور لیویز ان کے ساتھ مل کے تمام ریسکیو اینڈ ایویکیویشن کے آپریشن کر رہی ہے. اور اس وقت جو ہمارے ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بہت زیادہ جو چیلنج ہے وہ نصیر آباد ڈویژن کے 5 ڈسٹرکٹس اور لہڑی جو تحصیل ہے ضلع سبی کی. یہاں پہ لوگ پانی میں جو ہے نا وہ کئی سارے لوگ ہیں جن کے چاروں طرف پانی ہے، جو کرٹیکل تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے نا وہ کام اس وقت بھی 2 فرنٹس پہ چل رہا ہے. ایک تو ایویکیویشن ہو رہی ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی دی جا رہی ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 70% آئٹمز ہم نے ایسے رکھے ہیں جو کھول کے ایک دم انسان کھا سکے. پکانے والے کم آئٹمز ہیں جس میں کھجور ہے، انرجی بسکٹس ہیں، چنے ہیں، ایسی چیزیں جو کھائی جا سکیں. کل سے ایک ویڈیو ہیلی کاپٹر کی سامان ڈراپ کرنے کی وائرل ہو رہی تھی، تو ہم نے اپنے چیف پائلٹ کو بھی بلایا اور ان سے ڈسکشن کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسا تھوڑا سا ایک سوٹی تھی، ایک تھی، ایڈمٹ کرتے ہیں ہم، ڈینائی نہیں کرتے اس چیز کو، بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین تھا، وہ بہت نیچے نہیں جا پا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کچھ بیگز پھینکے جن کو نقصان ہوا. اس کے بعد اس کو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں خود کوئٹہ شہر میں بھی وزٹ پر گیا ہوں، مختلف ڈسٹرکس پر بھی وزٹ پر گیا ہوں. ہمارے یہاں معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. تو جتنے بلوچستان حکومت کے وسائل ہیں اور جتنے وسائل کم وسائل میں رہتے ہوئے اس کو بھی آپ لوگ میڈیا بھی دیکھو گے، اس کو پاکستان کے ادارے بھی ہیں جو نیب ہے ہماری، اینٹی کرپشن، سب دیکھیں گے. جتنے محدود وسائل تھے اس وسائل میں بلوچستان کے جتنے لوگوں کو یہ فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز پہنچائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی تک ہم لوگ تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں کو اپنے صوبائی حکومت کے وسائل سے، وزیر اعلیٰ صاحب کی بہت مہربانی، انہوں نے اس چیز میں ہمیشہ تعاون کیا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو جب تک ہمارے وسائل ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ہم لوگوں نے دیے جہاں آپ جائیں. ابھی کل میں نے ایک ڈسٹرکٹ میں خود گیا تھا، میرے خود لوگوں نے جو ہے وہ میرے پارٹی کے لوگ بھی نہیں تھے، تو ان کے گھر ہم خود گئے، ہم نے ان کے گھروں کے اسسمنٹس کی، ہم نے خود وہاں فوڈ تقسیم کیا. اگلے دن جو ہے ان کے پولیٹیکل لوگ آ گئے اور پھر اگلے دن انہوں نے آ کر روڈ پر بند کیا کہ نہیں ملا. میں نے کہا کوئی اور اگر گلہ کرے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ کو تو ہم خود بانٹ کر چلے گئے. تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، اپنے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پولیٹکس کرنے کی بجائے اپنے لوگوں کی جو یہ سخت حالت ہے اس حالت پر رحم کریں. اور جہاں تک سامان کاپنے کا، پی ڈی ایم اے کو جو ہے ڈی سی صاحبان جتنا بھی ڈیمانڈ بھیج رہے ہیں ہم ڈی سی صاحبان تک اس سامان کو پہنچا رہے ہیں. اگر کسی راستے بھی خراب ہیں، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت بڑا صوبہ ہے شاید گورنمنٹ پہنچ بھی نہ سکتا ہو، تو جہاں جن لوگوں کو اس قسم کے مسئلے ہیں وہ متعلقہ ڈی سی سے رابطہ کریں، ڈی سی جو ہے ضرور ان کی مدد کو پہنچ